رسو نے اپنی تصنیف سیاست کے 5ویں حصے میں انقلابات کی وجوہات اور اس کی روک تھام پر بحث کی ہے۔ اس حصہ میں رسو کی سیاسی بصیرت کا پتہ چلتا ہے۔ رسو نے یونانی شہری ریاستوں کے لیے 57 دستوروں کا مطالعہ کیا ہے۔ رسو کے نظریہ انقلاب کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں چانسری حکومت کے حکمرانوں، طرز جمہوریت کے حاکموں، اشرافیہ کے حاکموں، بادشاہوں اور جابروں کے لیے عملی ہدایات موجود ہیں کہ کس طرح اقتدار کو بحال رکھا جائے، اور دوسرے حصے میں اچھی اور مضبوط حکومت کی فلسفیانہ بنیادوں پر خوب بحث کی ہے۔ رسو کے نزدیک انقلاب کے 2 معنی ہیں۔ پہلا، اگر ریاست کے مروجہ آئین میں تبدیلی ہو تو یہ انقلاب ہے۔ رسو کے نزدیک آئینی تبدیلی خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی وہ انقلاب ہے۔ دوسرا، اگر ریاستی قانون نہ بھی بدلے مگر اقتدار ایک شخص سے دوسرے کے پاس چلا جائے تو ارسطو کے نزدیک یہ بھی انقلاب ہی ہے۔ ارسطو کے نزدیک انقلاب کی عام وجوہات، خاص وجوہات اور ریاستوں میں انقلاب کی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عام وجوہات کی۔ عام وجوہات میں پہلی وجہ انسان کی حفظ مساوات ہے۔ مساوات 2 طرح کی ہوتی ہے، مطلق اور متناسب۔ عوام کی اکثریت ہمیشہ اسی طاق میں رہتی ہے کہ وہ بھی خاص لوگوں کی طرح مراعات حاصل کریں۔ کچھ لوگ متناسب مساوات کے حق میں ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں مراعات میں برتری دے۔ اس عام اصول سے ہم بادشاہت، اشرافیہ، چانسری حکومت اور جمہوریت کے تمام نظاموں کے آپس میں ٹکراؤ اور قیام کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ، انصاف کی شدید خواہش۔ انقلاب کے جراثیم ہمیں یک طرفہ انصاف میں ملتے ہیں۔ ارسطو کے مطابق لوگ اس وقت انقلاب برپا کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں جب انہیں ان کا حق نہ ملے۔ در حقیقت انقلاب کی وجوہات تلاش کرنے پر انسانی ذہن میں ملتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں خاص وجوہات کی۔ وہ کون کون سی ہیں؟ لالچ، اعزازات حاصل کرنے کی آفاقی ہوس، کسی شخص یا ٹولی کے ہاتھ مطلق اختیارات کا ہونا کہ وہ رعایا پر دست بٹھا سکے، غیر شائستگی، ہوس گیری، بعض لوگوں کو غیر معمولی اہمیت دینا، ریاست کے کسی حصے میں غیر متناسب توسیع، انتخابی سازشیں، غیر وفادار شہریوں کو عوامی شعبے سونپنے میں بے احتیاطی، معمولی تبدیلیوں کو نظر انداز کرنا، مختلف نسلوں اور قبیلوں کی باہمی نا اتفاقی اور دشمنیاں، مختلف ریاسی عناصر کا باہمی اختلاف، خاندانی تنازعات۔ آئیے بات کرتے ہیں مختلف ریاستوں میں انقلابات کی کیا وجوہات ہیں۔ جمہوری طرز حکومت میں لیڈر اشتعال انگیز تقریریں کر کے لوگوں کے جذبات بھڑکاتے ہیں، یہی انقلاب کا موضوع بنتے ہیں۔ یہی اقتدار بگڑ کر جابرانہ نظام بن جاتا ہے یا چانسری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی 2 اقسام، آمرانہ حکومت اور دوسرا ہے حکمران طبقہ کی باہمی نا اتفاقی۔ اشرافیہ میں انقلاب کا سبب حکومت کا دائرہ محدود کرنا ہے۔ جہاں تک کہ ملے جلے قانون کا تعلق ہے، انقلاب کا سبب اس نظام حکومت کے حصول کی ناموضوع استواری ہے۔ اشرافیہ امرا کے حد سے تجاوز ہو جانے سے چانسری حکومت اور غیر طبقہ کی حد سے زیادہ حوصلہ افزائی دستوری حکومت کو جمہوری بنا دیتی ہے۔ استحکام ریاست صرف متناسب مساوات اور ہر ایک کو اس کا حق دینے سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ بادشاہوں اور جبرانہ حکمرانوں کے خلاف انقلابات کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں۔ ان کا غیر مناسب رویہ جن کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں ان کے خلاف بغض پیدا ہوتا ہے، ان کی متضاد فطرت، کسی شریف آدمی کی بے عزتی کر دینا، اسے سازش اور بغاوت پر مجبور کرنا، ارد گرد کی مختلف رائے ریاستوں کا اثر۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں انقلابات سے بچنے کے کیا طریقے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ عام طریقے کون سے ہیں۔ پہلا سبب ناانصافی ہے، لہذا اسے پہلے روکا جائے۔ دستور تمام لوگوں کی رائے پر مشتمل ہونا چاہیے، کسی کو کسی پر اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ فضا ایسی ہو کہ ہر شخص محسوس کرے کہ اسے اس کا حق مل رہا ہے اور ہر شخص کو شرکت کا موقع ملنا چاہیے۔ دوسرا طریقہ، دستور کے مطابق لوگوں کو تعلیم فراہم کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جسے آج کل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ارسطو کا خیال ہے کہ تعلیم کا ایک سیاسی مقصد یہ بھی ہے کہ اگر لوگوں کو ایسی فضا میں زیور تعلیم سے ہراس کیا جائے تو وہ خود اپنے آپ کو قانون کے مطابق مناسب جگہوں پر متعین کر لیں گے۔ اس طرح انقلابات کے امکانات کم سے کم تر ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ، دستور کے مطابق لوگوں کو تعلیم فراہم کی جائے۔ یہی وجہ ہے جسے آج کل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ارسطو کا خیال ہے کہ تعلیم کا ایک سیاسی مقصد بھی ہے کہ اگر لوگوں کو ایسی فضا میں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے
تو وہ خود بخود اپنے آپ کو قانون کے مطابق مناسب جگہوں پر متعین کر لیں گے۔ اس طرح انقلابات کے کم سے کم امکان ہوں گے۔ تیسرا طریقہ، لوگوں میں قانون کا احترام پیدا کرنا، بلکہ معمولی باتوں میں قانون کو ہاتھ پہ لینے کی اجازت نہ دی جائے۔ لوگوں کو قانون کی بالادستی تسلیم کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ چوتھا طریقہ، موجودہ حالات میں معمولی تبدیلی کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ اگرچہ پارٹیوں کے جھگڑے معمولی نوعیت کے نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات شدید صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ پانچواں، کسی ایک یا چند لوگوں کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں طبقہ اکثریتی ہے، بعض بات وہ مسئلے اختیار کر لیتے ہیں۔ چھٹا، ریاست میں تمام مسئلوں کا منعقد دیکھ بھال کی جانی چاہیے۔ ساتواں، اکثر لوگوں متعلقہ آدمی تک پہنچ میں ہونے چاہیے، تاکہ وہ بار بار پہنچ کر اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو مصروف رکھے۔ پانچواں، اسے مذہب کے معاملے میں پروقار جوش و جذبہ ظاہر کرنا چاہیے۔ چھٹا، اسے چاہیے کہ قصوروار کو We are here. Power to the people. Power to the people. Power to the people. Let me hear ya. Dominican Republic, stand up. No justice. No justice. Keep coming in. Keep coming in. تحسین ہے کہ اس نے دو بڑی عملی کاروائیاں سیاسی عدم استحکام دونوں جانب سے آتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا خیال ہے کہ آپ کو ہونا ہے، کوشش کرنا چاہیے۔ پہلا قدم